الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین و سامعین دعا ہے اللہ کریم آپ سب سنگیاں دا اس بزم وچ شریک ہونا قبول فرمائے اللہ تو سارے برکت دے بھائی دیکھو اے جڑے بندے نے نا اس عمر دے لوگ کرکٹ دے میچ کراندے نے
اس عمر دے بندے والی بال دے میچ کراندے نے، تو اگر اس عمر دے نوجوان بندے حضور دے ذکر دی محفل سجا رہے نے تو یہ اللہ دا خاص کرم ہے نا۔ اللہ کریم انہاں دے ذوق وچ برکت فرمائے تو آنے اس عمر دے بندے گیماں کھیڑ دے نظر آؤندے ہونے۔ اے نہیں آندا کہ بندہ فزیکلی ایکٹیویٹی دے حصہ نہ لے، نہیں، اپنی ورزش بندہ کر سکتا ہے، کھیل کود کر سکتا ہے جو شرعی تقاضیاں دے مطابق ہوئے، لیکن دین نال اتنی گہری وابستگی ہونا یہ اللہ دے فضل دی علامت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے وہ جس نو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ہن بیٹھے اگے ہو سر بھاری، چند جملے تبلیغ دی نیت تے عرض کراں گا۔ خالد بائن جاگو نظر آ جی، مہربانی جناب۔ عزیزوں اور ساتھیوں، چونکہ یہ ایام نے آل نبی دے ذکر دے، تو اسی حضور دی آل دا ہی ذکر کران گے، لیکن ذکر تو پہنا ایک ذرا تبلیغی جملہ عرض کرنا چاہنا کہ بندہ جنہ دا فین ہو جائے نا، انہاں دے رنگ وچ رنگن دی کوشش کرتا ہے۔ اے تسی بابے دی داڑھی انیاں تسی آنگ ڈھنگ ویکھ لو، یہ صرف فین ہے بابا، اور کوئی گل نہیں، یہ بھی کسے دا فین ہے۔ سمجھ آئی؟ ٹوپی، زلفاں، داڑھی، یہ ہر شے کیوں انج بنائی پھردا ہے کہ یہ دسنا چاہتا ہے کہ میں بھی بھئی کسے دا فین ہاں۔ سمجھ آ گئی؟ تو جیڑا بندہ آندا ہے کہ میں آل محمد دا فین ہاں، میں اصحاب محمد دا فین ہاں، میں حضور سرکار دیاں آداماں دا عاشق ہاں، تے پھر وہ انج دا بنے، وہ حق بندا ہے، وہ دا کہ نہیں بندا؟ وہ دا پھر حق بندا ہے کہ جویں دا ان دا یار ہے، جنہاں نال ان پیار ہے، وہ اوویں دا بن کے وکھائے، تاکہ ان ویکھ کے بندیاں نوں او دے وچوں او دے یار دی یاد آوے۔ اے تسی منڈیاں نے ویکھیا ہونا ہے کرکٹ والیاں نے، او جویں دی انہاں دے جندے وہ فین ہوندے نا کرکٹ وچ، او دی شرٹ دا جڑا نمبر ہوگا انہاں وہ پایا ہے۔ میں سعودی عرب گیا تے اتھے نا بوتل پین لگے، او دے اتے بوتل تے لکھیا میسی، کولڈ ڈرنک ہوندی نا، او دے اتے لکھیا میسی۔ وہ میں کہ یار اے کی لکھیا ہے دا بوتل اتے میسی؟ انہاں کہا جی سعودی عرب وچ فٹ بال دے بڑے لوگ فین نے، اے فٹ بال دے ایک بہت بڑے کھلاڑی دا نام ہے، تو انہاں بوتل اتے لکھیا ہے بوتل وکے، کیونکہ جیڑے وہ میسی دے فین نے نا، انہاں پھر وہ جدے اتے او دا نام لکھیا ہوئے وہ بوتل پسند کر دے کر۔ میں کہ یار
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਮਾਇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। تو جیڑی دین دی اور مذہب اور مسلک دی فیلڈ ہے اے دے وچ تے نقل ماریاں وی ثواب دیندا ہے۔ سکول وچ جائیے نا، سکول وچ اوتھے نقل ماریے تے اسائیں باہر کڈ چھڑ دے، چل بھائی چھٹی کر، کیوں اس کی کیتا ہے؟ اوندے جی اس نقل ماری ہے، نقل پچھو کیتی سو، پیچھے بیٹھا تھی تے اگلے دی اس نے نقل اتاری ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے جڑے نقل اتارنے والے ہوندے نا وہ تھوڑے جہے ہوندے ڈنگے ہی نہیں، سیدھے بندے نقل نہیں ایڈی اتار دے، چپ کر کے سیدھے گئے سکولے تے پڑھیا تے گھر۔ تے جڑے ڈنگے ہوندے نے انہاں پورا سال بستا تے کھولنا کوئی نہیں ہوندا، سکولر تے بیٹھا تے کدی انج نکل گیا کدی انج نکل گیا، شام گھر آیا تے گھر والے تے رو پایا بھی اسی کالج چون پڑھ کے آئے، اگوں انہاں نے کی پتہ ہے بھئی یہ کدے لیا ہے۔ جدو سال لنگ گیا پھر او جڑے سال تو بعد جنہ بستہ کھولے ہی نہیں ہوندا او پھر اس طاقت ہوندے نے بھئی ہن کوئی اگے او بندہ ہوئے نا جڑا بستہ کھولی رکھدا، او پھر سجے کھبے کے نہیں بہ جائے تے او انہوں پچھوں اینج کر کے ہاتھ لیندے نے، تو آندا ہے بھائیا کی گل، تو آندا ایتے کر مینوں بھی وکھا۔ میں بھی سکولے پڑھدا رہا، اس تو کچھ مینوں بھی اندازہ ہے، اونج میں انج کدی نہ آکھیا مینوں بھی وکھا۔ ہاں جی مت آکھو بڑا پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کردے تو نہیں رہے، ہاں جی سمجھ سے کوئی نہیں، لیکن میرا رزلٹ شاہد الحمدللہ میں پہلی کلاس تو لے کے تے اپنی درس نظامی دی آخری کلاس تک میں اپنی کلاس ہی پہلے نمبر تے آندا رہا۔ ہاں جی میں دوجا بھی نہ پسند پہ دوجے تے ہی بندہ آ جائے۔ اس فیلڈ وچ بھی پتر وہی بندے کامیاب ہوندے نے جنہاں دا دماغ چلدا ہوئے۔ سکول دے دور وچ میں پہلیاں وچ نہ ہوندا، لیکن جدو میں درس نظامی کرن لگا اس تو بعد پھر میں پہلے نمبر تے آندا رہا۔ جدو میں دین پڑھنا شروع کیتا، پہلے میں ایڈا پڑھدا کوئی نہ، ذہن میرا اس لیے بھی یہی سی، لیکن اس لیے بھی ایڈا پڑھدا کوئی نہ، لیکن پاس ہو جائیدا۔ اچھا وہ میں دسنا چاہنا، وہ پھر بندے آندے نے بھی ذرا ایدے کر مینوں بھی بخا، وہ پھر ظاہر اتے نگران بھی ہوندے نے، وہ آندے نے بھئی نا لین تے سیدھا رہو، جو کچھ آپ آندے ہی وہ لکھو، تے جے بندہ مڑ بھی باز نہ آوے مڑ نہ آکھے میں نے وکھا۔ ایک تمہیں پتہ ہونا ہے جڑے پڑھاکے بچے ہوندے نے وہ فطری طور تے ذرا شریف ہوندے نے، جنہوں تسی شائع سدے ہو کہ ذرا شرمیلے جے، وہ پھر جڑے نہیں پڑھنے والے ہوندے وہ ڈنگے ہوندے نے، وہ انہاں دے نہیں کر نہیں تے باہر ہی ہونے نہیں کرنے، وہ پھر شدہ ڈردا انجا کردا ہے، وہ دی جان ادو چھڑدی ہے جدو نگران ویندا ہے بھئی یہ بندہ انہوں بھی پیال تنگ کردا ہے تے لکھدا آپ بھی کوئی، وہ انہاں دا جو لکھے یہ مہندے تے تو باہر چھٹ۔ پھر جدو آندا ہے نا گھر تے گھر والے پوچھدے نے با کی بنے، تو آندا ہے مینوں کڈ چھڈیا نے، یعنی میں کڈن والا کام کوئی نہیں کیتا، وہ نہیں زیادتی کیتی ہے جنہاں مینوں کمرے چوں کڈ چھڈیا ہے۔ یہ اپنے تو اس مڑ بھی کدی نہیں لیندی میں بڑی چبل ماری ہے جیڑا میں نقل کیتی انہوں نے میں کڈ چھڈیا نے، بس سمجھ آ گئی جی؟ وہ گل پھر تانوں دور نہ لے جائے، گل ذہن وچ پاؤ، یعنی یہ دے وچ نقل کرنا جرم ہے، سکول وچ نقل کرنا جرم ہے اور جرم تے سزا ہے، لیکن دین وچ رب دیاں پیاریاں دی نقل کرنا سزا نہیں ادا ہے، رب دیاں محبوباں دی
ادا ہے تے جیڑا جتنی اچھی نقل کر لوے انہاں اچھیاں نمبراں چ پاس ہو جاوے. ہاں اے داڑھی کی ہے ساڈی وہ نقل حضور سرکار دی داڑھی مبارک دی یہ نقل ہے سجنا. دین وچ اللہ نے فرمایا ہے جیڑا جتنی اچھی نقل اتارے نقل کر لے میرے محبوب دیاں اداواں نو کاپی کرے اور دین تے عمل کرے انہاں اچھا نمبراں چ پاس. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کلیات فارسی شاعری وہ دے وچ آپ لکھ دیں کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو کسے پوچھا بھی تسی خربوزہ کیوں نہیں کھاندے یعنی باقی پھل تسی کھا لیندے ہو خربوزہ نہیں کھاندے اس دی وجہ کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں کسے کتاب وچ نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ خربوزہ کیویں کھاندے آئے تو میں اس تو نہیں کھاندا کہ حضور دے طریقے دے خلاف نہ کھا لواں میں وہ شئی کھانی جڑی رسول اللہ نے تناول فرمائی اور اونجے کرنی. یعنی جتنا بندہ یار دے عشق وچ محب ہوندا جائے نا اتنا یار دیاں اداواں نال اس نوں پیار ہوندا جاندا ہے. جانے من غور کرو میری اے دین دی اصل چیز ہے. سونے آؤ اے لیٹ بجھا لو تے اون جو پچھلے بھی بتا بلب بالے آیا ہے تسی ہوندے تے میری جان بنا لو. توجہ ہے حضرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اسی سارے فالوورز انہاں دے فین انہاں نال محبت کرنے آ تو ہن طریقہ یہ وے کہ اسی رسول اللہ دی آل دے طریقے تے چلیے. تو انہوں پتہ ہے نا جیتے نال محبت ہوئے وہ اندر وسطہ ہوتا ہے اگر سو وسطہ ہے یا کوئی نہیں جانے من جیتے نال پیار ہوئے وہ اندر وسطہ ہے تے جویں دے بندے اندر وسایا ہوئے اویں دے اثرات وجود تے مرتب ہوندے. یہ فطرت انسانی ہے کہ جیڑا بندہ اندر وسطہ ہوئے او دے مطابق طبیعت تے اثرات ہوندے تو جیتے دل وچ حضور وسدے ہون جیدے دل وچ حسین وسدے ہون جیدے دل وچ علی وسدے ہون جیدے دل وچ صدیق اکبر تے عمر وسدے ہون او دے وجود تے کتنے نورانی اور روحانی اور حسین اثرات مرتب ہون گے. سو دوستو پہلا سبق یہ کہ اپنے دل وچوں جڑے باقی ساریاں تصویراں نے نا او لاؤ صاف کرو انہوں اتنیاں ٹنگیاں جی کٹ دیو بار جی نے ویندے ہو اندو فوٹوی اندر لا لیندے ہو بے وقوفاں ہو جی نے ویکھے اندی فوٹو اندر ٹانگ لی تے مڑ پیاں اندر جاتیاں ماریاں نا سجنا دوجیاں تصویراں لا تے سبزے گنبد دی فوٹو لا جے طبیعت تے اثرات مرتب نہ ہون تے فقیر ذمہ دار ہے. فوٹویں ہی اندر ڈیر نے بہت خانہ بنایا ہے دل نو بہت خانہ بنا چھڑیا ہے اتنیاں فوٹو ٹنگی ہیں ساریاں لا چھڑو نیٹ اینڈ کلین کرو صاف ستھرا کرو اندر ایکو فوٹو ہی لاؤ. وہ کیویں کسی آنکھیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا نظریں جھکائی دیکھ لی دل چ ایکو فوٹو لا اے تیری طبیعت جڑا اضطراب ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ اقبال فرماندے نا رات گزری ہے ہنگامہ گستری میں تیری صبح قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی. فرماندے نا بھائی اتنی عمر لگا چھڈیا کمڑیاں کمائے چی ہن زندگی دی رات مکن والی ہے سویر ہون والی ہے ہن رب رب کریا کر. عزیزان دی وقار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے ہیں اے تن یار سچے دا حجرا
وچ مار فقیرا جھاتی ہو باڈی جس نو انگلش ہی سدے نے اس نو فارسی سدے نے تن تن آپ فرماتے نے اے تن یار سچے دا اجرا یعنی اے جڑا وجود ہے اے میرے محبوب دی ریزیڈنسی ہے ایتھے میرے یار دی رہائش ہے تے رہائش یار اتھے ہی رکھنا ہے جڑو پسند دی رہائش ہوئی جی اس باڈی نو اس طرح بنا جڑی تیرے یار نو پیاری لگ رہی ہے آگے سمجھ کے نا عزیزہ ندی وقار بہو فرما دینے اے تن یار سچے دا حجرہ وچ مار فقیرہ جھاتی ہو یار دیوار بھائی گل سمجھن والی کس دا اچھا انیری کوٹھڑی ہوئے تے کس دا ڈیبا بال دے تیل والا تیل بتی والا دیوا ہوندا ہے اون وگ لائی دی ہے یا لالٹین ہوندی ہے یا بلب والی دے تو اندر روشنی ہو جاندی ہے اس اندر او ڈیوے نہیں بلدے مثلا بلب اندر لائیو تو نہیں لگدا دیوا اندر نہیں بلدا وہ کیڑا دیوا ہے یاد دا دیوا کس دا یاد دا دیوا یہ نہ سمجھو تو تاں شعر پڑھا کے پھر مزہ تاں ہونا ہے ایس اندر بچ ہنیرہ ہے پہلا باؤ فرما دے نے اے تن یار سچے دا اجرا وچ مار فقیرہ جاتی ہو یعنی اپنے اندر جاتی مار اچھا آکھیا جی جاتی ماری ہے پر اندر نرے ہنیرہ بڑا ہے تے باؤ فرما دے جی اندر ہنیرہ ہی تے ڈیوا باڑ باؤ جی کیڑا فرمایا یار دی یاد دا ہاں کیڑا دیوا بالنا ہے یار دی یاد دا دیوا بال یار دی یاد دا دیوا بال اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ایمان والے اللہ دا کسرت نال یاد اللہ نو کسرت نال یاد کریا کرو فرمایا یاد دا دیوا جنہوں سمجھ پہ ہوندی یہ بندہ جھوم گیا کہ سبحان اللہ تے جی نجے سمجھ نہیں آئی وہ نال چلے وہ سمجھان دی کوشش کرنے فرمایا یاد دا دیوا لکھاں واری شعر سنیا اسی سلطان بہودا پر جڑی تشریح میں پیا کرنا ہے دیتے غور کرو یاد دا دیوا یاد دا دیوا بال ہنیرے تے تیری لب جائے مت گواچی سن لو نہیں پہلے سن لو میں مڑ پڑھ سن فرماندے نہیں یاد دا دیوا بال ہنیرے تے تیری لب جائے مت گواچی ہو مت دا مانا ہوندہ جی لوگ سیانے متی دیندے تے عاشق مت نہ بھاوے ہو بندے آندے نے تینوں عقل مت کوئی نہیں مت سدے نے عقل سوچ نو
خیال نو اچھی سوچ نو باؤ آندے نے اندر دیوا باڑ یار دی یاد دا تے تیری جڑی کھڑیتی ہوئی عقل ہے وہ تینوں اتھوں ہی لب جانی ہے اندر ہی بھائی اندر کوئی شے گم ہو جائے تے دیوا باڑ کے ڈھوٹی دی نہیں بھائی تے یار موبائل نہ پہ لبدا اندر پر بلب باڑیوں بلب باڑیا پتہ لگا وہ تے سرانے ٹی پیا گیا تے عقل کھڑی گئی ہے سیدھا راہ لبدا نہیں پیا عقل کھڑی گئی ہے باؤ آندے نے یاد دا دیوا باڑ روشنی ہوئی تے اندروں ہی لب جانی ہے اے گل جے تو سمجھ آوے بابا ہوا دے کی پیر جناب سلطان فرماندے نے یاد دا دیوا بال ہنیرے تیری لب جائے مت گواچی ہو نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو ذرا سمجھ لو نہ کر منتا خواجہ خضر دیاں کتاباں میں چے لکھیا ہے تے کمڑے بندے ڈھونڈنا چاہندے نے بس سنیا ہے حضرت خضر کوڑ آب حیات دے چشمے دا پتہ ہے بھئی جنہوں پی لے تے بندہ مردہ ہی نہیں وہ چشمہ آب حیات ہے ان دا پانی پی لے تے بندہ مردہ نہیں وہ پہنا بندے وظائف کر دیں حضرت خضر نال ملاقات ہوئے تے مڑو نہ تو پوچھ گئے وہ کدے ہے تے بڑا لمبا وقت کر دیں بھئی اسی مریے نا تے باؤ آندے نے نا کر منتا خواجہ خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو اے جیڑا ہمیشہ زندہ رہن والا پانی ہے وہ بھی تیرے اندر ہی ہے وہ تو کیوں ڈھونڈنا ہے اندر جاتی مار ہاں جی اے جنہاں نو اندروں لبا ہے انہاں دسیا ہے بھلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور او اس تو جدوں بندہ اندروں اصل راز نو پا لے او مڑ مر کے بھی نہیں مردا یہی راز ہے یہی تصوف دا راز ہے یہی صوفیاں کو گل ہے بندہ مر بھی جائے تے نہ مرے نام فقیر انہاں باہو تے قبر جنہ دی جیوے ہو اے بندہ مر کے بھی نہ مرے اور نیدے تے بھی قرآن پڑھے اے او نے جنہ اندر نو آب حیات دی رمز نو پا لیا ہے انہاں دے داڑی چو بھی گلاں ہوندیاں نے ساری چو بھی گلاں ہوندیاں عزیزہ نبی وقار باہو فرماندے نے نا کر منتا خواجہ خضر دیاں تے تیرے اندر آب حیاتی ہو میں قربان اُنا دعاؤ تے جنہ حق دی رمض پچھاتی ہو میں قربان اُنا دعاؤ جنہ حق دی رمض میری جان ہے اے گل جڑی سمجھا رہے ہیں خالد میاں پریشان نہ ہو اجے ادھا گھنٹہ اور تقریر کرنی ہے ہاں جی صرف اگے ایسا کہتے ادھا گھنٹہ لگ گیا ہوں تو ادھا گھنٹہ لگوا جڑ نہیں بھی سرکار گھنٹہ پورا کرانا پورا گھنٹے میں جیڑا کام ہو جانا ہے وہ بڑا ہو جانا ہے تے جیڑا گھنٹے میں نہیں ہونا وہ دو بچ بھی کوئی نہیں ہونا جی جانے من توجہ ہے تھوڑی اسیاں بھئی حضور دی آل نو منن والے
تے حضور دے صحابہ نو منن والے اسی ایک گھر دے منن والے نہیں اسی دوہاں گھراں دے منن والے ہاں جو پاکستان وچ ایک ایک گھر نو بھی منن والے ہیں صحیح انہاں نال بھی ساڈی میاں لڑائی کوئی نہیں جی انہاں دا ایک گھر نو منیا گزارا ہوندا ہے تے بھائیا وہ ایک گھر نو من لین اسی سنیاں ساڈا ایک گھر نال گزارا نہیں ہوندا او دی وجہ ہے اساں منیا ہے حضور دی وجہ تو ایس گل نو ذرا ذہن وچ رکھو کہ اصل چیز ہے کہ اساں جس نو نہیں منیا ہے حضور دی وجہ تو منیا ہے اگر تسی ناراض نہ ہوو تے اساں اللہ نو بھی حضور دے وسیلے نال منیا ہے تسی پوچھ سکتے ہو جی ڈاڈی گل پہ کر دیو بھائی ڈاڈی نہیں پیا کردا سن اللہ دا کو پتہ سن اللہ دی پہچان بھی حضور کروائیے توجہ اللہ دی پہچان بھی حضور کروائیے آل دی پہچان بھی حضور کرائیے اصحاب دی پہچان بھی حضور کروائیے تے ہن کلیے ہی بڑا سادہ جائے جدو اسی خالق نو اونج منیا ہے جویں نبی سونے منوایا ہے تے مخلوق چو بھی جن مننا ہی اونجی من جویں نبی سونے منوایا ہے کوئی اپنیاں مرضیاں میرے مٹھیا نہیں کری دیاں عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ حضور دے سامنے اپنی عقل قربان کر چھڑ توجہ ہوئی کہ نا عزیزہ اور ساتھیا بیلیا میں جیڑی عرض کیتی ہے او دے اتے ہی گل کر رہے ہیں انہوں غور نال سن لو اپنی مرضی نال نہیں منیا جویں سائیاں منوایا ہے اساں اونج منیا ہے ہن اے دے اتے غور کر کے تے اگلیاں دو گلاں سن لو تے آدھا گھنٹہ لنگ جانا کیویں حضور نے آخری اپنے حیات ظاہری دے ایام وچ فرمایا ہے بلال پاک نے دروازہ کھٹکھٹا کے عرض کی تھی سونیا نماز دا وقت ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فل یسلی بالناس جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے کھلو کہ میری امت دا امام بن جائے جانے من ہون جے کوئی آکھے ابو بکر نو امام کیوں من دے ہوتے کی آکھو گے جناب گل تے نہیں یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوئے تو جواب دیو ابو بکر نو امام کیوں منے ہیں بھائی حضور نے فرمایا ابو بکر مسلے تے کھلو جا اسیاں منن والے اعتراض کرن والے نہیں مسجد وچ بیٹھ کے پیانیاں لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان نو حاضر ناظر رکھ کے پیانیاں ابو بکر تو علاوہ بھی حضور کسی نے کھلار چھڑ دیتے اساں ان بھی مان لینا تے جی ابو بکر صدیق نو کھلاریا نے تے اساں ابو بکر نو مان لیا ہے بھئی سائیاں اپنے ہوندیاں اپنے مسلے تے ابو بکر نو کھلار کے امام بنایا ہے ہونا سی اعتراض کیویں کریے جی سمجھ آئی مٹھیاں کے کوئی نہیں اے گلے سونے ہو اچھا ہون اتھے بھی یہ گلے حضور نے فرمایا ابو بکر تو مسلے تے کھلو جا صدیق اکبر کھلو گئے اسا مان لیا ہے خیبر دے دن حضور نے فرمایا لہوتی ان هذه الرایت غدا رجلا یفتح اللہ ولا یدیہ کل جھنڈا ان دینا ہے جیڑے اس مرد دے ہاتھ اللہ خیبر فتح کرے گا جانے میں نے درہ غور کرو نا جن حضور چا دین دے اساں کوئی اعتراض کرنا سویر ہوئی صحابہ کہنے نہ تھی تیار ہو کے حضور دے اگے بہ گئے بھئی جی آج کرم چا فرمان نا تے بشارت بڑی ہے بھئی جن کل دینا ہے او دے ہاتھ تے فتح بھی ہونی ہے او دے نال اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے آج ابو بکر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے کدی یہ خواہش ہی نہیں ہوئی بھئی میں امیر بنایا جائے پر او تو میرا بھی دل کرتا ہے آج کدی جھنڈا میں ان سے دینا تے چاس بڑی بن جائے پر فرماتے ہیں جدوں اسی بہ گئے تے حضور نے ساریاں تے نظر ماری تے فرمایا این علی ابن ابی طالب فرمایا علی ابن ابی طالب کتھے
یا رسول اللہ انہاں دیاں تے اکھاں خراب نے، اکھاں وچ انہاں آشوب چشم دی شکایت ہے، اکھاں انہاں دیاں خراب نے. فرمایا لیاؤ علی نو. وہ حضرت علی خیمے وچ سن اتو اٹھا کے لے آندے گئے تے اکھاں سرکار دیاں بند. حضور فرمایا علی ذرا قریب آ. جدو علی قریب ہوئے تے حضور نے منہ چوں لعاب دہن کڈیا اور مولا علی دی چشمان مبارک تے لا کے فرمایا علی اکھاں کھول. مولا علی سرکار دیاں اکھاں کھلیاں. فرمایا ہن سونیاں بیماریاں ختم ہو گئی ہیں. ہاں اے وہ لعاب دہن نہیں ہے جڑا ابو بکر دی ایڑی تے لگا تے زہر دا اثر دور ہو گیا. جی اے وہی لعاب دہن نہیں جڑا عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لگا تے ٹوٹی ہوئی مڑ جڑ گئی آئی. اے وہ یہ جڑی بدر دے جنگے حضرت معاذ دے کٹے ہوئے بازو تے لگا تے اس سے ویلے پھر صحیح ہو گئی آئی. اے وہی لعاب دہن نے جڑا حضرت جابر دی ہڈیاں وچ پیا سی تے پھر پورے مدینے نہ مال کافی ہو گیا سالن مکدا ہی نہ پیا. اے وہی لعاب دہن نے جڑا کوڑے کھوہ وچ پیا تے مڑ میٹھا ہو گیا تھلے تک. بھائی توجہ ہے حضرات آپ دی. اے وہی لعاب دہن نے جدی گڑتی حسین پاک نو دتی گئی ہے تے ساریاں اکھاں سائیاں اندر زہر باطن دیاں روشن کر چھڑیاں نے. جی اے وہی لعاب دہن ہے جڑا مولا علی دیاں اکھاں تے لگا ہے تے پھر صرف زہر دیاں روشن نہیں ہویاں باطن دیاں بھی روشن ہو گئی ہیں. جدو اکھاں صحیح ہو گئیاں تے حضور نے فرمایا علی اے علم. حضور نے اپنے ہتھاں نال علم مولا علی نے دتا ہے. بھائی توجہ ہے جناب غور ہے توڑا. علم حضور نے حضرت علی پاک نو دتا ہے. اے ذرا غور فرمانا حضور نے علم علی پاک نو دتا ہے. حسین بادشاہ نے علم غازی عباس نو دتا ہے. یہ بھی تو پیار ہے نا. اچھا پھر غور اور مزے والی گل ہے بھئی حضرت علی جدو پیدا ہوئے نا تے اکھاں نہیں کھول گئے. جدو حضور آئے تو فرمایا چچی جان مبارک ہوئے. حضرت علی دی امی دا نام بھی فاطمہ ہے. غازی عباس دی امی دا نام بھی فاطمہ ہے. حضرت علی دی والدہ دا نام بھی فاطمہ ہے تے غازی عباس دی امی دا نام بھی فاطمہ. اے فاطمہ بنت اسد نے وہ فاطمہ ام البنین بنت حزام قبیلہ بنو قلب دے سردار دی بیٹی نے. اچھا سواد علی گل نو پتہ ہے کہ جدو علی پیدا ہوئے تو وہ بھی اکھاں نہ کھول دے. جدو غازی عباس پیدا ہوئے وہ بھی اکھاں نہ کھول دے. جیڑا بندہ جاگ دے اور آل محمد دی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس بندے نے گل پہ سنانا. جدو علی پیدا ہوئے تے انہاں بھی اکھاں نہیں کھولیاں. جدو حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے انہاں بھی اکھاں نہیں کھولیاں. علی اودوں کھولیاں نے جدو نبی چکیا ہے. عباس اودوں کھولیاں نے جدو نبی پاک سرکار دے پوترے نواسے حضرت حسین چکیا ہے. اللہ اکبر. جڑا بندہ سمجھے اس بندے نے دا دے. حضرت عباس نے پہلی اکھ کھولیے تے مولا حسین نو تکیا ہے. کربلا وچ آخری واری بند ادو کیتی ہے جدو مولا حسین سامنے ہے. 32 سال عباس حسین نو اکھاں دھولے ہونی نہیں دیتا. ایڈا وڈا عاشق حسین علمدار. مڑ سائیاں نوادیا بھی ایڈے ہی. عباس فکر نہ کریں جے حسین دا ذکر ہوندہ رہا تے تیرا بھی ہوندہ رہے. توجہ ہے حضرات محترم. یہ عباس نے جنہوں سمجھ آ جائے گل ہوندے واسطے ہوندی ہے. عام بندے نہیں ہوندی گل سمجھ والے واسطے ہوندی ہے. جانے من غور کرنا ذرا غور کرنا. میں کی دسدا پیاں حضرت مولا علی سرکار نو حضور نے علم عطا فرمایا. فرمایا علی اس ویلے تائیں لڑنا ہے جس ویلے تائیں یا کلمہ نہ پڑھ لین یا فتح نہ ہو. مولا علی سرکار گھوڑے تے سوار ہوئے. اس رات نو جڑی پچھلی گزری آئی مرحب نو خواب آیا کہ جنگل وچ مرحب تے ایک شیر آیا ہے. اس نے مرحب دے ٹکڑے کر دیتے.
اس ویلے وہ اٹھیا تے پسینے آئے، گھر والے نوں آندا ہے اج میں بڑا برا خواب ویکھیا۔ انہاں کہیا کی تکیا؟ یوسف کہیا میں تکیا ہے کہ ایک جنگل دے شیر نے میرے ٹکڑے کر دیتے۔ انہاں کہیا کملیا 39 دن ہو گئے نہیں لڑدیاں، تین ہرا کوئی نہیں سکیا، تین عرب وچ کون ہران والا ہے؟ پریشان نہ ہو، انجے میں خواب خیال ہوندے نے، کیڑا شیر ہے جڑا تیرے نال لڑ سکدا ہے؟ اس سویرے انہاں مڑ تیار کر کے باہر چکڑیا، مولا علی سرکار علم ہاتھے چ پھڑیا ہے تے آئے نے، جدو خیبر دے دروازے دے سامنے کھلوتے تے ایک بہت بڑا پتھر اٹھے پیا سی۔ مولا علی سرکار نے انج کر کے جدو علم پتھر تے ماریا تے لکڑ پتھر دے اندر کھب گئی۔ جیڑے علی پاک دے نوکر، یا علی دب کے دب کے جس ویلے تسی نعرہ حیدری ہوڑی مار دیو نا، پریشانی ہو جاندی ہے۔ بندے سانو اگے آندے نے اسی علی نوں بالا مننے آ تے اسی آنے اسی بالا مننے آ، وہ آندے نعرے ویکھ کے بھی کچھ اندازہ تو ہو ہی جاندا ہے میں کون کنا مندا ہے۔ میں کہ نہیں ساڈے اونج سست نے مندے بالا ہی نے۔ نعرہ حیدری دب کدھر آواز دور تک جائے، نعرہ حیدری ایتھے رہ کے منو تے مڑ سواد آوے تے دوجے بھی منن۔ نہیں بھائی اے جڑے صحابہ دے منن والے ہے، جدو علی تے آن ادو بھی حد کر چھڑ دے۔ نعرہ حیدری اے سجن گل ہے، ذرا بندیاں نے تھکڑے لا چھڑدا علی دے نا ہے چڈا سر۔ ہاں توجہ ہے حضرات، سرکار نے جدو اینج کر کے ماریا نا پتھر تے علم، تے پتھر دے وچ علم دی لکڑ کھب گئی۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، پر پچھو زور علی دا ہے۔ ہن عام بندے دا تے زور نہیں نہ پیا لگدا، پچھو زور مولا علی دا ہے۔ ہاں جی، اے مولا علی نکیاں ہوندیاں پنگوڑے وچ ستے پے سن۔ اژدہا سمجھ دیو نا، بڑا سام جنہوں اینا کونڈا سدے نے، بڑا سام وہ آیا مولا علی دے پنگوڑے دے نزدیک آیا تے سرکار نے ہاتھ پھدا کے کھبے ہاتھ نال گردن پھاد لئی۔ اون دے کول جتنا سپ کول ٹیلا وہ سارا لا چھڑیا ہے۔ جدو امی واپس آئیاں نا پنگوڑے کول تے انہاں ویکھیا کہ سپ مریا پیا ہے تے ہے اجے بھی علی دے ہاتھ وچ۔ ماں نے نالے مٹھی کھولی تے فرمایا میرا بیٹا تے حیدر ہے۔ حیدر سدے نے شیر نو، حضور یاد رکھنا علی نام رکھے حضور نے، علی نام رکھے حضور نے تے حیدر رکھے جناب علی پاک دی والدہ نے۔ توجہ ہوگی جناب دی، ذرا بڑا غور کرنا اور توجہ فرمانا۔ عزیز من جدو حضرت علی نے وہ علم گاڑیا، مرحب آیا تے کچھ بندے چھتاں تے کھڑے آئے، اتو بالکونیاں تو ویندے پہ آئے کوریڈور تو کہ علی آ رہے ہیں لے اتے بنے ہوندے کلے دی دیوار تے۔ وہ جڑا انہاں وچ ایک بندہ سی نا، وہ سکھے بے بیلیاں ہوئے جڑا آج آیا ہے نا، ایدے آن دا انداز ہو رہے ہیں اس پتھرے چاج تائیں کسے لکڑ نہیں گاڑی جتھے علی گاڑ دیتی۔ عزیزہ ندی وکار مرحب نکلے آؤ تو میرے علی پاک نکلے نے، وہ تو مرحب نکلے آؤ تو علی پاک نکلے۔ انہیں آکھیا میرا نام مرحب، پورے عرب وچ میرے نال کوئی نہیں لڑ سکدا، میں سر تو لے کے پیراں تک لوہے وچ ڈوبیا ہویا، لوہے وچ غرق ہاں، میرے ہتھیار ڈاڈھے، میرے وار ڈاڈھے، میرے نال کوئی لڑی نہیں سکیا، کوئی جیت ہی نہیں سکیا۔ جدو وہ اپنی ساری گل کر رہا پھر واری مولا علی دی آئی، آپ فرماندے نے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں او جدی ماں نے او دا نام حیدر رکھیا ہویا ہے۔ توجہ ہوئی حضرات، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں او آج دی ماں نے او دا نام شیر رکھے آئے۔ کیڑا شیر؟ کلیسی غابات کریہ المنظرہ،
او شیر جڑا اپنے شکار نو پھاڑ کے رکھ دیندا ہے جدو آپ نے یہ گل کی تھی ان دے ذہن وچوں مڑ شیر تے رات اڑا کے ہی بیٹھا جدو آپ نے فرمایا نا کہ میں وہ شیر ہاں جڑا شکار نو پھاڑ کے رکھ دیندا ہے تو انہوں میں سمجھ آ گئی جڑا راتی خواب ویکھیا نا وہ شیر ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتاباں میں چاہتا ہے انہیں حضرت علی پاک تے وار کیتا ہے مولا علی سرکار نے روکیا ہے پھر ذوالفقار حیدری اٹھی ہے تقدیر نے لکھ چھڑیا ہے قیامت دی صبح تائیں خیبر دا فاتح علی ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جنہوں سمجھ نہ آئی ترجمہ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا جنہوں زبان تے لہجہ اجازت ہے وہ مل کے پڑھ لو باقی حضرات سن لو منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس شخص دیکھتا نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا نعرہ حیدری اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا پتر جنہاں علی ماریا ہے انہاں دیاں نسلاں وچ بھی درداں اجے جاری نے سمجھ آئیں گے کہ کوئی نہیں اجے بھی علی دا نام لئیے تو ڈر جاندے نے آدھے صرف علی آکھیا کرو مولا علی نہ آکھیا کرو میں کہا جی ٹھیک ہے تسی حضرت علی آندے رہو اساں مولا علی آکھنا ہے لڑن دی کوئی لوڑ ہے لکم دینکم ولی دین تواڈے واسطے تواڈا دین ہے سنیا ہو ساڈے واسطے ساڈا دین ہے اسی ایک کچھ گلاں نے لا الہ الا اللہ اسی مولا علی نے آپ پہ مولا نہیں آکھیا جدو نبی فرمایا نا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولاہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے اساں تا علی مولا منے گل دی ہوئی تا ونڈ ہوئی پتر جدو نبی فرمائے کہ علی ابو بکر نو مسلح دے چھڑیا ہے امام مان لو اسی ابو بکر نو امام مان لینے ہیں جدو نبی ہاتھ پھاد کے فرمائے میں علی نو مولا بنا چھڑیا ہے مان لو اسی علی نو مولا مان لینے ہیں کیوں اسی پتر دب کے انجوڑی کیوں آکھیا ہے پتر کوئی علی نو مننا چوری اب بندیاں تو لکا کے وہ کام کری دے جیڑا غلط ہوئے اسی علی نندر وڑ کے تے منیا ہی نہیں اساں تے برسرے میدان پہ آنیا نعرہ حیدری جی سونے آؤ نہ صدیق اکبر نو اوڑی منیا ہے نہ مولا علی نو اوڑی منیا ہے اساں کسے تو پوچھ کے کوئی منیا ہے جی میں آمنہ دے لال منوایا ہے اساں اونج منیا ہے جانے من جے سمجھ آوے تے گل کراں جے سمجھ آوے تے جناب جدو حضور نے کعبہ فتح کیتا ہے نا تے فرمایا علی جی مولا فرمایا میرے کندھیاں تے سوار ہو
حضور نے علی نو اپنے کندھیاں تے بہا لیا ہے. جدو غار جان لگے تے صدیق اکبر اگے بہ کے عرض کیتی ہے سونیا میرے موڈیاں تے بہ جاؤ. حضور موڈیاں تے بہ گئے نے. ساڈی کی مجال ہے جن حضور بہا لین اساں اس علی نے بھی منیا ہے جدے اتے آپ بہ جان اسی اس ابو بکر نو بھی منیا ہے. توجہ ہوئے تے جناب گل ٹور گیا گا. یہ جناب دی طبیعت گوارا کر دی ہوئے تے میرے حضور نے ہجرت دی رات علی پاک نو بستر دیتا ہے تے غار چ جا کے صدیق دی گود نو بستر بنایا ہے. جن بستر تے سلا آن اساں علی نے بھی منیا ہے جدی جوڑی نو بستر بنا لین اسی ابو بکر نو بھی منیا ہے. سنیا ساڈی کوئی اپنی مرضی ہے. اپنیاں مرضیاں دین اچ مٹھو نہیں کری دیاں. جدو یار دا کلمہ بھر لئی ہن جویں سائیں آندے نہیں اونج من تے جیڑا اونج نہیں مردا ہوندے سائیں مرن. بھئی کو سمجھ آئیے کوئی اساں تے اپنی گل ہی اکو رکھیے جویں سائیں منوان اساں اونج مننا ہے. سونیا ساڈی کی مجال ہے جویں محمد کریم سائیں آکھن اساں اس سے تے ٹرنا ہے. متوجہ ہو گئی گل دی سمجھ آ گئی جانے من. نبی سونے دی گل ہے نبی سونے دی گل ہے ساری جویں سائیں آکھن. عزیزاں دی وقار مولا علی سرکار نے جدوں مرحب دے کڑاکے کڈ دیتے مرحب دے ٹکڑے کر دیتے مرحب گریا تے جدوں وڈے تھام ڈگ پون نکے آپے لگے جاندے نالے. سمجھ آئی کوئی نہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. جدو وڈا تھم ڈگ جائے مڑ دوجے آندے ہن ساڈے ایتھے کھلونے دا کام بھی کوئی نہیں بندا. بھجو جی وہ بھج بگے تے مڑ جان لگیا انہاں نے کام کیتا جڑا خیبر دا گیٹ آ انہاں کہ ٹھوٹھو بند کرو. انہاں نے نہ پتا اج جنہاں نے گھلیا ہے وہ آپے نہیں آئے. نبی سونے نے ایک اختیار دے کے گھلیا ہے بھئی علی پیچھا نہیں ہونا جنہ چر ودا نہ ہوئے. عزیزاں دی وقار انہاں خیبر دا گیٹ بند کر دیتا ہے. حضرت علی پاک آئے نے پھر اس ویلے ذریت اللہ دا مظاہرہ فرمایا ہے. مولا علی سرکار نے اپنا دست مبارک خیبر دے دروازے تے رکھیا ہے. نعرہ تکبیر لایا ہے. 70 بندے جنوں ہلا نہ سکدے او دروازہ علی پاک نے کو ہاتھ نال کھیڑ لیا ہے. جنہاں نو سمجھ آئی وہ بندے آکھن سبحان اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ رہو تے آباد رہو. کسے ایویں ہی آکھنا ہے خالد میاں کہ اے پنڈ والے بندے تقریر سن نہیں سکدے. سن لیندے نے انہیں کو سنا لے تے یہ توجہ ہے حضرات. او کدے گیا ہے ایتھے بچیا بیٹھا ہے تو کی نا ہے تیرا عرفان میاں بندے تواڈے پنڈ دے میاں چنگے نے مڑ پکے ہون یا کچے ہون. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. او کیویں میاں صاحب آکھیا پیر مریداں تے سر تے رہندے کچے ہون یا پکے. مڑ کچے ہون یا پکے ہون ساڈا پیار تے یکساں ہی چلدا ہے. آج پرسوں آئے سا پرسوں مڑاں دے پرلے پاسے ہے اج مڑاں دے اس پاسے ہاں اسی تے پھر مڑاں نال پیار کرنے آ نہ جانے نا. ہاں ماشاءاللہ توجہ ہے حضرات. عزیزاں دی وقار مولا علی سرکار نے جدوں خیبر دا دروازہ اکھیڑیا اے بابا آندا سی جڑا ایتھے تساں شعر خود لکھیا او پڑھو. بابے دی فرمائش بھی سی آکھیا یار مڑ پوری کر چھڑیے یاراں دیاں مان لئی دیاں بھائی جنہاں نال لائیے بڑی عمر دے ہون یا نکی عمر دے ہون مڑ بندے نوں عمر نہیں ویکھنی چاہیے مڑ نبھا چھڑنا چاہیے. عمر اچ کی رکھے علاج لئیے اور نبھا چھڑی. ہاں عزیزاں دی وقار میرے مرشد علی پاک نے ہاتھ نال دروازہ اکھیڑیا ہاتھ بھی آسی. توجہ ہے اللہ اکبر تاکہ ہے نام علی دا جسے دم لئیے
مشکل دور ہٹاوے او میل دلے دی صاف کریندا تے مومن خاص بناوے او میل دلے دی۔ میں آخری شعر پہ پڑھنا تو اس انداز نال سننا ہے۔ میاں محمد بھائی صاحب فرماندے نے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ اس مضمون نو اس انداز نال بیان کیتا ہے کہ میل دلے دی صاف کریندا تے مومن خاص بناوے او حسن حسین دے بابا جانی تے آق حدیث سناوے او تے زور علی دا جھلیا نائی تے خیبر دے دروازے ہو۔ عرفان صاحب ہے تو ان پہ سنینے ہیں بیلی جو ہے عدین انہی وکار فرمایا یور علی دا جھلے آنا ہی تے خیبر دے دروازے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں ابو بکر صدیق والے، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنت۔ ہم حضور کے سارے صحابہ کو اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ دا حضور دیاں ساریاں یاراں نال اجر عظیم دا وعدہ ہے۔ اللہ فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم دی آہٹ بھی نہیں سنن گے۔ توجہ ہوئی ہے کہ نا سونے آؤ، اللہ دے نبی فرمائے لا تمس النار مسلم الرعانی، جس مسلمان نے ایک نظر بھی مصطفیٰ دا چہرہ تکیا ہے انہوں جہنم دی آگ نہیں مس کر سکدی۔ جانے من اے تے عام بندیاں دا معاملہ ہے تے جنہاں نو حضور نے سینے نال سوایا ہے وہ ابو بکر کڈا اونچا ہوئے دا۔ اللہ سونے دی بارگاہ وچ دعا ہے رب ذوالجلال میری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ سنگیاں دی بھی قبول فرمائے، حضور دے آل و اصحاب دی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔